shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com میرے محترم، بات جہاد کی چلی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لشکر بھی بھیجتے تھے جہاد کے لیے اور چھوٹے لشکر بھی بھیجتے تھے۔ چھوٹے لشکر کو کہتے سریہ، کیا؟ سین را یا ہا۔ تو سریہ کا معنی یہ سریہ نہ لینا لوہے والا۔ ہمارے گھر مہمان عورتیں آئیں تو میری بیوی نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، گھر جاتے ہیں چھوٹے بچے کام کرنے کے لیے، تو اس کو کہا کہ کیلے لے آؤ، عورتوں کو کیلے کھلانے تھے۔ وہ کیلے کی بجائے کیل لے آ لوہے کے۔ تو تم بھی آئے سریا سے یہ نہ سمجھ لے لوہے سے کھلاتے گے جی۔ بعض بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں کیا جی۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش امیر تھے اس سریہ کے، جو چھوٹا لشکر گیا نا، حضرت نے کن کو امیر بنایا؟ حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر بنایا کہ جاؤ کافروں سے لڑو۔ وہ گئے جی، کافروں کا ایک قافلہ تھا، ان کے ساتھ وہ لڑے اور ایک بندہ کافروں کا مر بھی گیا اس جنگ کے اندر۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس تاریخ کے اندر ہم لڑ رہے ہیں نا، وہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے۔ جمادی الثانیہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا۔ اور حقیقت میں وہ رجب کی کیا تھی؟ پہلی تاریخ۔ صحابہ نے کیا سمجھا کہ جمادی الثانیہ کا کیا ہے؟ آخری دن ہے، اور حقیقت میں کیا تھا؟ رجب کا پہلا دن تھا۔ تو کافروں کا بندہ مارا گیا۔ وہ کافروں کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت کے اندر اور کہا دیکھو یہ آپ کے جو مجاہد ہیں مہینے حرام کا بھی احترام نہیں کرتے، ہمارا آدمی مار دیا انہوں نے مہینے حرام کے اندر، رجب کے اندر۔ ان دنوں 4 مہینے کے اندر لڑائی کرنا کیا تھا؟ حرام تھا۔ یہ بعد میں یہ حرمت ختم ہے، آپ لڑ سکتے ہو، سمجھے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمایا کہ دیکھو آمدن رجب کے مہینے میں لڑنا کیا ہے جی؟ گناہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام آمدن لڑے یا خاتان؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ ہے، انہوں نے تو کون سا مہینہ سمجھا؟ جمادی الثانیہ کا مہینہ سمجھا، حقیقت میں کیا تھا؟ رجب تھا۔ تو آمدن لڑتے تو گناہ ہوتا، صحابہ کرام سے کیا ہو گیا؟ خاتان ہو گیا۔ اور پھر ان کو الزامی جواب بھی دیا، کفار کو کیا دیا؟ الزامی، کہ مسلمانوں کا تو ایک تھوڑا سا قصور ہوا ہے خاتان، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اور تم رات دن جو کفر کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کو مکے سے نکال دیا ایذائیں دے کے، مسجد حرام سے روکا۔ تمہیں اپنے گناہ نہیں نظر آ رہے؟ اپنے گناہوں کو تو دیکھو۔ ایک بھینس کھڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی، اور ایک گائے کھڑی ہوئی تھی، گائے کا دم کالا تھا۔ تو بھینس نے لات ماری گائے کو کہ دور ہو جا، تیرا دم کیا ہے؟ کالا ہے۔ گائے نے کہا تو ساری کالی ہے، تجھے اپنی سیاہی نہیں نظر، میرا دم کالا ہے اور تجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا تو تم تو ہو سارے کالے، اور صحابہ کرام پہ اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے غلطی کی۔ اچھا جی میرے محترم، یسألونک عن الشہر الحرام، غور فرمائیے، آپ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے حرام کے متعلق، قتال فی یعنی لڑنا اس کے اندر، قتال کے نیچے لکھو بدل اشتمال، قتال فی کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے حرام کے متعلق یعنی لڑنا اس کے اندر۔ قل قتال فیہ کبیر، تحقیقی جواب،
یہ پہلا جواب کیا ہے؟ پھر آگے الزامی جواب آئے گا، تحقیقی جواب۔ آپ فرما دیجئے قتال کرنا اس مہینے حرام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، آمدن قتال کرنا، قتال کرنا اس مہینے حرام کے اندر آمدن کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تحقیقی جواب آ گیا۔ لیکن صحابہ کرام نے آمدن قتال کیا یا خطاً؟ خطاً۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آگے الزامی جواب لکھو۔ تحقیقی جواب آ گیا تھا، اب آگے کیا ہے؟ الزامی جواب۔ اچھا جی، الزامی جواب وہی ہے جو بھینس کو کون کہہ رہی تھی؟ گائے کہہ رہی تھی کہ میرا دم تجھے برداشت نہیں کہ کالا ہے، ہاں تو تو ساری کالی ہے۔ تو یہ کہا گیا ان کو کہ تم تو سارے کالے ہو نا۔ بس صدون الزامی جواب لکھا ہے۔ اس الزامی جواب میں مشرکین کے قباح کا بیان ہے۔ کیا بیان ہے؟ قباحتیں، برائیوں کا۔ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نمبر 1 لکھو، اور روکنا اللہ کی راہ سے۔ کافر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے یا نہیں؟ نمبر 1 وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا ساتھ اللہ کے۔ یہ نمبر کتنی؟ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے پہلے حج سے مضاف ہے۔ وَصَدُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے روکنا۔ بھائی حضرت عمرے کے لیے گئے، روک دیا یا نہیں؟ پہلے بھی روکتے تھے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، حضور کو روکتے تھے۔ روکنا مسجد حرام سے، یہ کتنی نمبر ہے جی؟ 3۔ وَإِخْرَاجُ عَلَيْهِ، نمبر کتنی؟ 4۔ اور نکال دینا اس کے اہل کا اسی مسجد حرام سے۔ یہ اپنی کباطیں تو دیکھ لو، اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو الزامی جواب آ گیا نہیں؟ آگے بھی جا رہا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، صحابہ کرام نے تو چلو قتل کیا ایک آدمی کو، تم شرک کرتے ہو۔ جو شرک زیادہ برا ہے یا قتل زیادہ برا ہے؟ کیونکہ مشرک کی بخشش بالکل نہیں ہوگی۔ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، اس کی تو بخشش ہو سکتی ہے سمجھے سزا کے بعد، اور شرک زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ ولا یزالون، عداوت کفار، عداوت کفار کا بیان ہے۔ مومنین کو کہا گیا کہ تم گھبراؤ نہیں، لڑو ان کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ یہ خیال نہیں کریں گے کہ مہینہ رجب کا ہے یا حرام کا ہے، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہ کافر تمہارے ساتھ، تاکہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر قابو پائیں تو۔ اس نیت سے لڑیں گے کہ تمہیں واپس مرتد بنا دیں، لیکن یاد رکھنا مرتد نہیں بننا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، انجام مرتدین، اور جو مرتد ہوا تم سے اپنے دین سے، پس مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، پر یہی لوگ ہیں حبط ہیں اعمال ان کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ آپ سوال کریں گے کہ آخرت کے اندر تو اعمال حبط ہوں گے، اور مرتدین کے دنیا میں کیسے اعمال حبط ہیں؟ جو مرتد ہے دنیا میں اس کے اعمال کیسے حبط ہیں؟ لکھ لو، نکاح ختم، وہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی بیوی مسلمان ہو، نکاح رہتا ہے؟ اچھا، ورثہ سے محرومی، مرتد آدمی اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے مسلمان کا؟ ہاں، مرزائی بن گیا، وارث نہیں ہوتا، ورثہ سے محرومی۔ نماز جنازہ اس کا پڑھو گے؟ نماز جنازہ سے بھی کیا ہے؟ معرومی ہے۔ مقابر مسلمین میں دفن
نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر یہ ہفت ہیں، یہی لوگ ہیں ہفت ہیں اعمال ان کے دنیا کے اندر آخرت کے اندر، اور یہی لوگ اصحاب نار ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، ازالہ شبہ و بشارت، اس میں ازالہ شبہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ بشارت تو ظاہر ہے، ازالہ شبہ اس بنا پہ ہے کہ سوال ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے جو کافر کو قتل کر دیا نا رجب کی پہلی تاریخ کے اندر، چلو گناہ تو نہ ہوا، کیا؟ کیونکہ بھول کے مارا نا، لیکن شاید ثواب بھی نہ ہوگا۔ یہ جو جہاد کرنے گئے سے فضول وقت پاس ہوا، فرمایا نہیں، جہاد کا کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ سفر کیا تم نے اور خطأ قتل ہوا، یہ سمجھی ازالہ شبہ ہو گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راہ کے اندر، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ میرے محترم، امور انتظامی پہلے کتنی آ گئے تھے؟ اصل بیان تو ہے امور انتظامی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں امور مصلحہ بھی آ جاتے ہیں، اور جہاد اور انفاق کا بیان بھی آ جاتا ہے نا۔ امر انتظامی پہلے 3 آ گئے تھے، پہلا قانون قصاص، دوسرا وصیت، تیسرا النہی عن اکل الحرام، حرام نہ کھاؤ۔ اب یہ چوتھا امر انتظامی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، امر انتظامی نمبر 4، امر انتظامی نمبر 4 یہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر۔ یوں نہیں کہا گیا کہ شراب اور جوا خود گناہ ہیں بڑے، کیا فرمایا؟ فیہما اسم کبیر، ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فیہما کا معنی ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، شراب و جوا حرام نہیں تھا، وہ حرام بعد میں ہوا۔ اب کیا فرمایا کہ ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال طور آدمی شراب پیتا ہے تو بد مست نہیں ہو جاتا، تو بد مست ہو کے کسی کو قتل کر دے، ایسے بد مست لوگ زنا بھی کر دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، تو شراب کے استعمال میں گناہ کبیرہ پیدا ہوئے نا۔ تو جوئے کے اندر تو ظاہر ہے، جواری جوا کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کی پٹائی کرتے ہیں یا نہیں؟ بکواس ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، تو ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، پیسہ آ جاتا ہے، شراب کی لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن اسمہما، گناہ ان دونوں کے جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہیں، کس سے؟ نفع سے۔ آپ مجھ سے سمجھیے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی نا شراب کے بارے میں، وہ یہ آیت ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ فرمایا کھجوروں سے اور انگوروں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو۔ نشے کی چیز کیا ہے؟ یہ شراب ہے، کھجوروں کا بنتا ہے، انگوروں کا بنتا ہے، انگوروں کا بڑھیا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَرِزْقًا حَسَنًا، رزق اچھا بناتے ہو۔ رزق اچھا سے مراد ہے انگوروں کو خشک کرتے ہیں، تو کیا بن جاتی ہے؟ انگوروں کو خشک کرو کشمش، اور کھجور کو خشک کر دو تمر بن جاتی ہے۔ تو دیکھو کشمش کو اور خشک کھجور کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رزقاً حسنا، کیا فرمایا؟ اور شراب کو رزقاً حسنا فرمایا یا سکر فرمایا؟ نشہ۔ تو یہاں سے اشارہ کیا
کہ اللہ کے نزدیک شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں. اگر پسندیدہ چیز ہو تو کیا کہا جاتا؟ اور رزق الحسنہ کہا جاتا. رزق الحسنہ تو کشمش ہے، خوش کھجور ہے، تو شراب کو کیا کہا گیا؟ ساکرن کہا گیا. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک شراب کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن حرمت نہیں معلوم ہوئی. پھر یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ شراب جوا بالکل حرام نہیں، ان سے حرام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ان سے کیا؟ حرام چیزیں اور گناہ پیدا ہوتے ہیں. اس میں بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کو چاہیے بچ جائے، اگرچہ یہ خود گناہ نہیں، ان سے گناہ پیدا ہوتے ہیں. تو بہت سے صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کے شراب چھوڑ دی. یہ بات ہی سمجھ، لیکن صراحتاً حرمت نہیں تھی، اس لیے بعض صحابہ شراب پیتے رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی اور دعوت کے اندر انہوں نے شراب بھی پلائی. شراب پلائی تو لوگ نشے کے اندر ہو گئے. مغرب کا جب ٹائم ہوا نا تو کسی نے خود عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا. کس کے لیے؟ امامت کے لیے. بعض روایت میں حضرت علی کا نام آتا ہے، وہ روایتیں صحیح نہیں، خود عبد الرحمن بن عوف ہیں. ان کو مغرب کی نماز کے لیے کھڑا کر دیا تو انہوں نے نشے کے اندر پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کیا؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرتا ہوں. اور آگے بھی اسی طرح پڑھا. ٹھیک تھا. تو نشے کے اندر دیکھو ایک غلط چیز نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم، نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ نماز کے. پھر اور بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی. کوئی پیتے بھی تھے تو ایسے وقت کے اندر پیتے تھے جو نماز کا وقت نہ ہوتا تھا. بعض ساتھیوں کو حقہ پینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی حقہ اس وقت پئیں جو نماز کا وقت نہ ہو تاکہ بو شو نہ رہ جائے. سمجھے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آہستہ آہستہ آپ فرما رہے ہیں شراب کے متعلق، پورا ڈنڈا چڑھائیں ان کے اوپر. آہستہ آہستہ فرما رہے ہیں، شراب سے نفرت دلا رہے ہیں، پورا ڈنڈا چڑھائیں. تو پھر آخر میں وہی آیت نازل آگے آئے گی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں اور شیطانی کام ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ انتہینا آگے نا پنتا ہو رک جاؤ. تو حضرت عمر خوش ہو گئے، نعرہ لگایا اب ہم رک گئے. تو یہ شراب جو ہے نا حرام بھی ہے نجس بھی ہے. حرام بھی ہے کیا؟ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن نجس نہیں ہوتی. تو شراب کے اندر دونوں مرضے ہیں، حرام بھی. اور آپ کی جیب کے اندر چوری کے پیسے ہیں، کہیں سے چوری کے پیسے لیے اور جیب میں ڈال دیے تو پیسے حرام تو ہیں لیکن نجس ہیں. آپ کی جیب پلیت نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. لیکن شراب اگر آپ کی جیب کے اندر لگ گئی، سمجھے پانی کی طرح ہے نا، تو جیسے پیشاب لگ جاتا ہے، تو شراب آپ کے کپڑے پہ لگ گئی تو کپڑا کیا ہے؟ نجس ہے. تو حرام کے ساتھ یہ منحوس چیز جو ہے نا نجس ہے. اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. کیا؟ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ کیوں فرمایا؟ کیا کہ شراب کو کیا آہستہ آہستہ چھڑایا؟ وہ اس لیے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہو نا تو اس کا دودھ بھی یکدم نہیں چھڑایا جاتا. ماں کا دودھ کیا آہستہ آہستہ چھڑایا جاتا ہے. ایسے میں مثال پر یکدم اس کو کہو کہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، غلط ہے. سمجھا؟ پہلے ماں کا دودھ مکمل پیتا تھا تو آپ 8 دفعہ پیتا تھا تو آپ 6 دفعہ پیے، 2 دفعہ کم کر دو آہستہ آہستہ، یہ مناسب ہے. اس کے اندر ایک محاورہ ہے
لکھا ہوا ہے تفسیروں میں کہ فتام العادت اشد من فتام الرضاعت، دودھ چھڑانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں جتنا کا عادت کا چھڑانا، سمجھے؟ عادت کا چھڑانا زیادہ مشکل ہے دودھ کے چھڑانے سے، آگے سمجھ، دودھ کے چھڑانے سے عادت کا چھڑانا کیا ہے؟ زیادہ مشکل ہے۔ تو بچے کا دودھ بھی آہستہ آہستہ چھڑایا جائے تو عادت بھی۔ آپ پٹھان کو کہو کہ نسوار جلدی چھوڑ دے، جلدی نہیں چھوڑے گا، یہ عادت ہے نا، تو اس کو آہستہ چھڑاؤ، آہستہ آہستہ چھڑاؤ، سمجھے؟ تو آپ غور فرمائیے جی، کہاں پہنچ گئے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہی میں نے عرض کیا نا کہ امور انتظامیہ کے درمیان کس کا ذکر آتا ہے؟ انفاق کا، جہاد کا۔ یہ یسألونک کا کتنی بار ہے بتاؤ؟ تیسری بار لکھو، انفاق کا ذکر ہے تیسری بار۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ پہلے تو مصارف کا بیان تھا نا، اب خود منفق کا بیان ہے۔ کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، آپ فرما دیجئے زائد از ضرورت۔ عفو کا معنی زائد از ضرورت، ضرورت سے زائد خرچ کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا مصرفہ نکالے، سمجھے جی؟ 1 سال کی گندم آپ خرید کر کے گھر دے دیں، سمجھے جی؟ بھئی اناج ہوتا ہے نا، ادھر تو آٹا تازہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں گندم ہوتی ہے، تو 1 سال کا خرچہ گھر کے لیے دے دیں گندم کا۔ اسی طرح اپنے ہاں پیسے اتنی جمع رکھیں کہ گھر کی ضرورت مکمل پوری ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ جو زائد چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سارا مال لٹا دیں، شام کو جائیں بیوی بھی بھوکی بچے بھی بھوکے ہوں، منہ تاکتے رہیں، یہ نامناسب ہے۔ ان کا خرچ فرض ہے آپ کے اوپر، بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ اب تم کہو کہ ہم ابو بکر صدیق کے مقام پہ پہنچیں تو سارے گھر کا سامان دے دیتے، تم ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ خیال کیا کرو۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کے اندر طاقت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ساری رات عبادت کرتے تھے یا نہیں؟ جی تم ساری رات عبادت کرو، کمزور نہیں ہو جاؤ گے؟ رات میرے پاس ٹیلی فون آتے رہے شہر سے کہ ہم کتنی عبادت کریں، میں نے ان کو کہا بھائی اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت برحال رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کرو، آخر تم نے دکان کرنا ہے، گھریلو کاروبار کرنا ہے، تم ساری رات جاگتے رہتے تم مستحب کام کے لیے، تو ابھی کیا ہوتا؟ ایسے گرتے پڑتے، اس لیے تمہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے ساری رات جاگنے کی، اے سمجھ 15 تم اپنا پڑھو، فرض ادا کرو۔ تو مولانا تھانوی کو حکیم الامت اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم تھے، سب چیزوں کا خیال کرتے تھے، تم بھی خیال کرو۔ تو عفو کا معنی سمجھ آ گیا جی؟ زائدہ ضرورت، کذالک اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات احکام تاکہ غور و فکر کرو تم، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، ذرا غور کرنا۔ اب دنیا کے اندر تو ہم غور و فکر کر رہے ہیں، آخرت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، تو کیا مانا؟ غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو ابھی تم فکر دنیا میں کر رہے ہو یا آخرت میں کر رہے ہو؟ پھر کہو کہ آخرت کے اندر فکر کریں گے، کیا فکر کرے ہو؟ یا وہاں کیا پیدا ہوگا؟ وہ تو دار الثواب ہے، تمہارے فکر کی جگہ ہے، تو لہذا یہ آخرت کا فکر سمجھ نہیں آتا۔ اب عبارت لکھو گے تو سمجھ آئے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی۔ تتفکرون فی الآیات لکھو، یہ مقدر ہے عبارت۔ تتفکرون کے بعد کیا ہے؟
فی الآیات فی امور الدنیا والآخرہ تتفکرون فی الآیات فی امور الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو ان آیات کے اندر جو تمہارے دنیاوی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اخروی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ قرآنی آیات دونوں معاملے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو آخرت کو ظرف نہ بناؤ، ظرف کس کو بناؤ؟ امور کو بناؤ جو آخرت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں دنیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ امر انتظامی کتنے ہیں جی؟ بتائیے۔ نمبر 5، میرے محترم، جب آیت نازل ہوئی نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ایسے سمجھو اپنے پیٹوں میں کیا کھاتے ہیں؟ آگ کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ ڈر گئے، انہوں نے یتیموں کا مال کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا۔ اب یتیم کا مال بالکل علیحدہ کر دو تو اس کا سالن بھی علیحدہ پکے، اس کی روٹی بھی علیحدہ پکے تو زیادہ خرچہ ہوگا یا نہیں؟ تم میں سے ایک آدمی صبح شام علیحدہ کھانا پکائے، سالن پکائے تو 100 روپیہ خرچ ہوگا۔ ابھی جو تمہارا اجتماعی کھانا پک رہا ہے کیا پتہ 30 روپے کے اندر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اجتماعی کھانا۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، اب سوچ میں پڑ گئے کہ یتیموں کے مال علیحدہ کرتے ہیں تو خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصود ہے یتیم کی اصلاح۔ مقصود کیا ہے؟ یتیم کی اصلاح اسی میں ہے کہ ان کو کھانے پینے کے اندر کیا کرو؟ شریک کر لو، حساب کر کے مہینے کے برابر کاٹ لیا ان کے پیسوں سے، یا احسان کرو تو احسان کر دیا کرو۔ اب علیحدہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ پھر یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو ایسے نہ رکھو، من غلی یتیمن فلیتجر فی مال، جو یتیم کا متولی ہے اس کے مال کو کس کے اندر لگائے؟ تجارت کے اندر لگائے، سمجھے جی؟ یتیم کی اصلاح کرو۔ امر انتظامی نمبر کتنی ہے جی؟ اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، آپ فرما دیجیے اصلاح ان کی کیا ہے؟ اچھی ہے۔ اور اگر ملاؤ ان کو، یعنی ان کا مال اپنے مال سے ملاؤ، تجارت میں، کھانے پینے میں، تو بھائی ہیں تمہارے۔ باقی اللہ جانتا ہے مفسد کو کس سے؟ مصلح سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تکلیف میں ڈالتا تم کو، کون سی تکلیف؟ یہ حکم دے دیتا کہ ان کا مال بالکل علیحدہ رکھو، تکلیف میں پڑ دیتے تم۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ امر انتظامی کتنی نمبر آ گیا جی؟ آگے لکھو ولا تنکحوا، امر انتظامی نمبر 6، ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ، نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ مشرک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے جی؟ حرام ہے، ایمان لائیں بعد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، شیعہ برادری ہوتی ہے کیا، وہاں نکاح کرنا پڑتا ہے تو مجبور ہو کے نکاح کر لو، سمجھے؟ اس کو گھر لاؤ، سمجھے؟ آپ کے ساتھ اگر اس کی محبت ہے نا تو اس کو رات سمجھاؤ، سمجھا؟ وہ انشاءاللہ مان لے گی۔ اس کو سنی بناؤ، کلمہ پڑھاؤ، قریب نہ جانا، سمجھے؟ جب سنی بن جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو دوبارہ کیا؟ نکاح پڑھ لو، مولوی صاحب کو بلا کے یا خود ہی پڑھ لو، 2 گواہ بلا کے۔ ایسا ہے نا، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آنے سے 1 ہفتہ پہلے میں نے شیعہ عورت کو وہ مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، اس کا خامد لے آیا تھا، لیکن وہ اتنی 0/0 تھی، بسم اللہ اس کو نہیں آتی تھی، عورت کو کلمہ نہیں آتا تھا، بار بار پڑھاتے رہے۔ تو یہ صورتیں آ جاتی ہیں تو ایسا کر دیا کرو، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ جہاں تک ایمان لائیں۔ والا امۃ مومنہ،
اور البتہ لونڈی مومن بہتر ہے مشرک عورت سے، مشرک عورت سے لونڈی بہتر ہے۔ اس لونڈی کو عام رکھنا، عام عورتیں بھی خدا کی لونڈی ہیں یا نہیں، خدا کی باندھی ہیں نا، تو عام عورت سے شادی کر لو، اور عام عورت نہ ملے تو لونڈی سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ ہاں ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ پسند ہے تم کو، ٹھیک نہیں۔ اسی طرح میرے محترم خود بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اپنی بیٹی اپنی بہن بھی مشرکین کے نکاح میں نہ دو۔ ہاں تمہارے رشتہ دار کو شیعہ ہیں، قبر پرست ہیں، تو ان کو نکاح کر کے نہ دو، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکین کو یہاں تک ایمان لائیں۔ والا عبد مومن خیر من مشرکین، یہاں عبد کا معنی غلام نہ کرنا، خدا کا بندہ کرنا، عبد کا معنی رجل لکھو، اور مرد مومن بہتر ہے مشرک سے۔ یہ میں اس لیے معنی کر رہا ہوں کہ آزاد عورت جو ہے وہ غلام کے نکاح میں نہیں آتی، سمجھے؟ اس لیے عبد کا معنی میں کیا کر رہا ہوں، رجل کر رہا ہوں، اور مرد مومن بہتر ہے مشرک سے، بلو آجاکم، اگرچہ پسند ہے تم کو مشرک۔ اب سبب بیان کیا، سبب عدم مناکحت، عدم مناکحت کا سبب کیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا؟ فرمایا وہی لوگ بلاتے ہیں نار کی طرف مشرکین، اور اللہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اپنے حکم سے بیان کرتے ہیں آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com